بتا رہا ہوں کہ تنہائی کے بارے میں، کہ جو مسلمان ہے کلمہ جو پڑھتا ہے یا پڑھ لیا ہوا ہے جس نے، اس نے اپنی روح کو صحت مند رکھنے کا آدھا کام کر لیا ہوا ہے۔ تو غیر مسلم جو ہے وہ غیر مذہب جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اس علاج اپنا ڈھونڈنے میں، ٹھیک ہے، تنہائی کا۔ تو آدھا کام جب مسلمان کر لیتا ہے تو کلمے سے، اور اگر وہ بھی اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے غافل رہے تو کلمہ پڑھنے کے باوجود تنہائی تو نہیں ہوگی لیکن سکون میسر نہیں آئے گا اسے، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ مسلمان اللہ کو یاد کرتا ہے اور درود شریف پڑھتا ہے تو وہ ایسی ہر بیماری عارضے سے نجات پا جاتا ہے۔ مسلمان کلمہ گو کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو غیر مسلم تو روح کی ویرانی ہی دور نہیں کر سکتے، مطلب تنہائی ہی دور نہیں کر سکتے، تو پھر سکون کیسے ملے گا انہیں، ٹھیک ہے، وہ ناممکن سی بات ہو جاتی ہے۔ اب باقی انسان یعنی غیر مذہب کسی بھی طرح نہ روح کو آباد کر پاتا ہے اور نہ سکون قلب کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اب کسی بھی غیر اسلامی ملک، انڈیا، بھارت، چائنا، یورپ، مغرب میں دیکھ لیں، کسی بھی غیر اسلامی دنیا کا حال دیکھ لیں، خود جا کر دیکھیں یا انٹرنیٹ پہ ڈاکومنٹریز آپ کو مل جائیں گی، تھیسیز مل جائیں گے کہ ان غیر اسلامی ممالک یا آبادی میں کتنے فیصد آبادی ہے جو وہ ڈپریشن، پریشانی، انگزائٹی اور ان چیزوں کا مطلب نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آبادی دیکھیے آپ کتنے پرسنٹیج ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ مطلب خاص طور پہ جب 40 ابو ایج ہو جاتی ہے کسی بھی انسان کی یورپ میں یا غیر اسلامی دنیا میں، ٹھیک ہے، تو یورپ وغیرہ میں تو یہ رواج عام ہے، لیکن ایشیائی ممالک میں کچھ تہذیب کی وجہ سے کم ہے۔ جیسے ہی تھوڑا بوڑھا ہوا انسان، مطلب 40 ابو ہوا، تو اسے اولڈ ایج ہوم میں منتقل کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر مرتے دم تک وہ اس عذاب کا یا شکار، جو اس عذاب کا یا بیماری کا شکار رہتا ہے مرتے دم تک۔ اور یہ خاص بوڑھوں کی بات نہیں ہے، جوان نسل بھی تنہائی اور بے سکونی کا شکار ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جوانوں کو بھی اب یہ سب یا اس کی نسبت جو چیزیں ہیں ان سے وہ مسلمان کی نسبت وہ نہ سکون پا سکتے ہیں، نہ ان کو تنہائی کا علاج مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمان بھی اگر چین اور سکون حاصل کر پاتا ہے تو وہ صرف جو ہے حکم جو ہے اللہ کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ مطلب صاف ہے یہاں پہ کہ ظاہر ہے کہ تنہائی روح کی ویرانی ہے، ٹھیک ہے، اور اسے کلمہ کی مدد سے ہی آباد اور خوش نما بنایا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد رب تعالیٰ کے ہی ذکر سے یعنی اللہ کی یاد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے ممکن ہے، یعنی درود شریف پڑھنے سے، اور 100% گارنٹی بات ہے کہ اس کا علاج ممکن ہو جاتا ہے پھر، ٹھیک ہے، مطلب یہ بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہر مسلمان کو جو اللہ کی یاد سے غافل ہے اور ایسی پریشانیوں کا سامنا ہے تو اسے مسلمان ہونے کے باوجود وہ جو اللہ کا ذکر نہیں کر رہا تو وہ ذکر الہی شروع کر دے، درود شریف پڑھنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ سکون عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ باہر سے آتی ہے تنہائی، ٹھیک ہے، اور اندر سے بھی آتی ہے۔ اب آپ بڑی محفل میں جا کے بیٹھ جائیں، ہجوم میں چلے جائیں، بازاروں میں چلے جائیں، مالز میں چلے جائیں، مطلب ایسی رش والی جگہ پہ چلے جائیں، ہجوم میں کہیں یا کسی محفل میں چلے جائیں، آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی ہو تو تنہائی تو ہے ہی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے متبادل کوئی کسی کو یاد کر رہا ہو اور اس کے اور کہے کہ کسی کا خط آیا ہے یا پیغام آیا ہے اور اس نے پیغام خط میں یہ دیا ہو کہ بھائی آپ نے میرے خط کا جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے، اور خط بھی جو ہے پیار بھرا ہو، تو اب دیکھیں کہ کہاں سے اس نے خط لکھا اور کہاں پر بیٹھ کے اس نے لکھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو وہ وہاں بیٹھ کے یاد کر رہے ہیں، تو ایسے میں تنہائی کہاں ہوگی؟ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو گویا دل میں یاد نہ ہو تو تنہائی ہے، اور اگر دل آباد ہو، روح صحت مند ہو تو تنہائی
کوئی شے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دل کی آبادی جو ہے یہ اصل میں تنہائی کا علاج بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اگر دل ویران ہو جائے تو تنہائی ہو جائے گی، اور دل کبھی ویران نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پھر اس میں ہمیں افسوس ہوگا ساری زندگی، ٹھیک ہے۔ جیسے غیر مذہب کی میں بات کر رہا ہوں کہ ساری زندگی افسوس رہتا ہے پھر انہیں، اور آپ روحانیت کا علم حاصل کرتے رہیں یا اسپریچول نالج کے پیچھے بھاگتے رہیں، نفسیاتی ڈاکٹر بن جائیں، سائیکیٹرسٹ بن جائیں، آکسفورڈ سے ڈگری لے آئیں، ٹھیک ہے، پھر بھی یہ علم یا ڈگری کام نہ آئی ہو اور دل ویران ہی رہا آپ کا، کیونکہ اس دل میں رب کی یاد نہ تھی، اور جب آپ اپنا دل آباد نہیں کر سکے، ٹھیک ہے، اس ڈگری کے اور اس علم کے باوجود، تو نفسیاتی ماہرین اور اپنی تنہائی کا علاج نہ ہوا، خود وہ ظاہری طور پر بھی شاید اکیلا ہی ہو، ٹھیک ہے، سائیکائٹرسٹ یا ایسا کوئی بھی ڈگری ہولڈر، تو باطن سے تو ویران ہے ہی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب بتائیں وہ دوسرے کسی تنہائی یا پریشان انسان کا اور سکون کا علاج اس کے دوسرے کا کیسے کرے گا، ٹھیک ہے، جب وہ خود بے سکونی کا شکار ہو۔ تو یہ دل کی ویرانی ہے، اور تنہائی کب نہیں ہے؟ جب دل کی آبادی ہو۔ تنہائی نہ باہر سے آتی ہے اور نہ اندر سے آتی ہے، بلکہ یہ بدقسمتی سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تنہائی کب آتی ہے؟ بدقسمتی سے آتی ہے، اور یہ اس وقت آتی ہے جب یاد کم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو صحرا کے رہنے والے یا جاننے والے جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ مثلاً تھر کا علاقہ ہو اور بندہ اکیلا ہو، ٹھیک ہے، بس اس سے زیادہ تنہائی کوئی نہیں ہے پھر، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی لگے کہ رات ہے، بس اس سے بڑی پھر رات بھی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جہاں انسان کو پھر اس کی اپنی آواز بھی ڈرا دیا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور ایسا ہوتا ہے، فقراء کہتے ہیں کہ قبر میں بھی تنہائی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، مطلب رونقیں میلے سارے بزرگ وہاں آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں سب تیار ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کو یاد نہیں کرتے، بلکہ کمال کی بات ہے جو آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ آدھی زندگی میں آپ کے مانوس جو آپ کے پاس رہنے والے چہرے تھے، آپ کے محبوب رہنے والے چہرے، سب وہاں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ میں کسی کے ابا حضور بھی چلے گئے ہوں گے، ٹھیک ہے، کسی کی ماں جی بھی اس دنیا سے چلی گئی ہوں گی، پیر صاحب بھی چلے گئے ہوں گے، پرانے کلاس فیلو دوست بھی چلے گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب جو آرزوئیں تھیں وہ سارے لوگ وہاں ہیں، ٹھیک ہے، تو جنہیں آپ یاد کرتے ہیں وہ سارے وہاں جا چکے ہیں، تو آپ کے دوست بزرگ درویش پیر فقیر سب ادھر چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب میرا خیال تو یہ ہے کہ وہاں میلہ زیادہ لگ گیا، ٹھیک ہے، تو اصل میلہ تو وہاں ہے، میرا تو یہ خیال ہے کہ اب چلیں، ٹھیک ہے۔ تو یا تو آپ کا محبوب کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو یا زندگی جو ہے وہ طویل نہ ہو، ٹھیک ہے، اگر محبوب نہ ہو تو پھر طویل زندگی عذاب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبوب جو ہے وہ کسی انسان کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو نہ مقصد سے محبت ہے، نہ نظریے سے محبت ہے، نہ قوم سے محبت ہے، نہ وطن سے محبت ہے، نہ ادھر سے محبت ہے، نہ ادھر سے محبت ہے، صرف اور صرف بندے سے محبت، اور بندوں میں سب سے بڑے بندے سے محبت، اور سب محبتوں کی انتہا محبت، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے اصل محبت، ٹھیک ہے۔ تو محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ کریم سے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ محبت انسان سے ہو اور اس کے لیے جنس کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یا تو رب تعالیٰ جانتا نہ ہو، تو وہ تو جانتا ہے کہ یہ مجھ سے کس طرح محبت کریں گے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے تو مجھے دیکھا نہیں ہے یا آپ میں سے کسی کو دیکھا نہیں ہے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ساتھ محبت کرو، ٹھیک ہے، وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ اب اس سے کیا محبت کریں گے؟ وہ رب اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جو زندگی دیتا ہے وہ اللہ ہے اور مجھے اس سے بڑی محبت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے کہیں کہ جو زندگی لے جاتا ہے وہ بھی تو اللہ ہی ہے، تو پھر محبت کیا ہوئی، ٹھیک ہے۔ آگے نیکسٹ دوسری ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔